بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو اور امن ہو اور ہر گھر میں خوشی ہو۔ علی رضا علی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جناب مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، آج آزاد کشمیر میں خوبصورت رن پڑا ہوا تھا۔ وزیراعظم عمران خان بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، آصفہ بھٹو زرداری بھی وہاں پہنچی ہوئی تھیں اور مریم تو پہلے وہاں موجود ہیں، اور بڑی بڑی مقابلے کی زوردار قسم کی خوبصورت تقاریر کی گئی۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو سزا یافتہ ہے وہ اداکاری کر کے برطانیہ چلا جائے اور عدالت اس شخص کو جیل میں ڈالے، اور وہ ایسی اداکاری دکھائے جیسے ہالی ووڈ کے اداکار بھی نہیں دکھا سکتے۔ بات ہوگی اس پہ، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان ایسا اچھا ملک بنائیں گے کہ غریب ملک یہاں آ کے قرضے لیا کریں گے، اور بھی انہوں نے کشمیریوں کے حوالے سے بات کی۔ کہتے ہیں میں کشمیر کا سفیر بن کے دنیا میں گھوموں گا اور آپ کے حقوق کی بات کروں گا، اس پہ بات کی جائے گی۔ جبکہ مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ 2018 نہیں ہے جہاں الیکشن چوری کر لیا جائے، مشینیں بند کر کے الیکشن کو چرا لیا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مسلم لیگ بھی 2018 والی نہیں ہے، اب صورتحال کچھ اور ہے، اور لوگ گلی گلی میں، لوگوں کے دلوں میں جگہ جگہ پہ نواز شریف دھڑکتا ہے، اب لوگ عمران خان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ آصفہ بھی گئی تھیں، آصفہ نے بڑی نپی تلی تقریر کی۔ وہ کہتی ہیں کہ 3 نسلوں سے تعلق ہے کشمیر کے ساتھ، اور کشمیر سے اور کشمیریوں سے محبت ورثے میں ملی ہے، اس کو آگے لے کے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اور اس کے اگلے سیگمنٹ میں ہماری بات ہوگی افغانستان کی صورتحال پہ۔ آج پھر کچھ علاقوں پہ طالبان نے قبضہ کیے ہیں، پھر طالبان نے کابل کا محاصرہ کرنے کے بعد وہاں کے جو ٹرالر تھے، بہت سارے پٹرول سپلائی کرنے والے، ان پہ قبضہ کر لیا اور وہ سارے کے سارے خالی کر دیے، مٹی پہ گرا کے، یہ بھی ہوا۔ پھر کچھ زلمے خلیلزاد نے پھر آج ریکویسٹ کی کہ مہربانی کرے پاکستان اور ان کو، افغان والوں کو ساروں کو اکٹھا کرے اور کوئی بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جواب دیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنی طور پر جو کردار ادا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں امن ہے تو پاکستان میں بھی امن ہے، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان افغانستان کے امن کا ضامن نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے میرا خیال ہے آپ کو وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو سناتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج وہاں کیا کہا، اس کے بعد مظہر برلاس صاحب سے تبصرہ لیں۔ جب نریندر مودی نے 5 اگست کو کشمیر کے اوپر جو ظلم کرنا، مزید ظلم کرنا شروع کیا، پہلے بھی ظلم تھا، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کشمیر کے لوگ وہ برداشت کر جائیں گے۔ دنیا سمجھ رہی تھی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن کشمیریوں کا وہ جذبہ اور جو ان کے اندر ایمان ہے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح کا مضبوط پختہ ایمان والے لوگ ہیں وہ۔ تو ہم آج سب آپ کو سلام کر رہے ہیں، کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں۔ انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے لوگوں کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں، انشاءاللہ اچھا وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ہم پاکستان میں آپ کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کا سفیر بن کے نکلوں گا، آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اٹھاتا جاؤں گا۔ جی مظہر برلاس صاحب، ساری دنیا میں آپ کا سفیر بن کے نکلوں گا، آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور آواز اٹھاتا جاؤں گا۔ ہم نے آخری جملے کو پکڑا ہے، پہلے کی طرف بعد میں بڑھیں گے۔ بات یہ ہے کہ آج جو باغ میں تقریر کی وزیر اعظم عمران خان نے، وہ ایک لیڈرانہ تقریر تھی۔ اچھا، لیڈرانہ اس لیے کہ انہوں نے ایک تو اپنے مخالفین پہ گولہ باری کم کی، بہت کم کی۔ اچھا، جو ان کا لب و لہجہ ہوا کرتا تھا ایک دور میں، وہ نہیں تھا۔ ہالی ووڈ کا اداکار بنا دیا، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ان کی بیماری کا ذکر کیا نا میاں صاحب کی کا، کہ جو وہ ایکٹنگ کر کے گئے، ایکٹنگ کر کے تو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ وہ لندن جا کے ادھر آوارگی کر رہے ہیں، اور ادھر انہوں نے ایسے تاثر دیا، اور نون لیگ نے بھی، کہ وہ جی جیسے مرنے لگے ہیں، یہ تاثر دیا تھا۔ آپ بھی زندہ ہیں اور لوگ بھی زندہ ہیں، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے۔
کوئی بہت قدیم بات نہیں ہے، ابھی کی بات ہے نا، 2 سال پہلے کی، صحیح ہے، جو تاثر انہوں نے دیا تھا، صحیح پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا اس طرح کہ اتنے پلیٹلیٹس گر جائیں تو انسان جوتے نہیں پہن سکتا، شیو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی انہوں نے رپورٹیں بنا کے چلو وہ چلے گئے، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ صحیح ہے۔ دیکھیے عمران خان نے بات کی کہ میں آپ کا وکیل بنوں گا ہوں اور آپ کی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ عمران خان نے ان کی آواز بلند کی، UN میں بھی کی، صحیح، اس کے بعد بھی کی، اور انڈیا سے تجارت بھی ختم ہوئی، اور ابھی انڈین وزیر خارجہ کو ہاتھ بھی نہیں ملوایا۔ صحیح، اس لیے نہیں ملایا کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے بھائی، پھر جب بھی ابھی پچھلے دنوں کچھ انٹرنیشنل قوتوں کی وجہ سے کچھ پریشر تھے کہ جی تجارت ہو، فلانا ہو، مذاکرات ہو، امن ہو، تو عمران خان صاحب نے تمام تر مذاکرات کو مسئلہ کشمیر سے مشروط کر دیا۔ ٹھیک، پھر اس کے علاوہ وہ جہاں جاتے ہیں ان کی آواز اٹھاتے ہیں، اور جو انہوں نے آج ابتدا کی تقریر کی، انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، جی، کہا کہ ہمارا یہ رشتہ ہے۔ ہاں، میں ان سارے لیڈروں کی تقریریں سن رہا ہوں جو وہاں کر رہے ہیں، کشمیریوں سے ہمارا ان رشتہ میں کلمہ طیبہ کا ہے، سے کسی نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا وہاں، یہ جتنے ادھر تقریریں کر رہے ہیں نا، صحیح ہے، مخالفتیں بہت شوق سے کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھیے چائنا ماڈل کی بات کی، ریاست مدینہ کی بات کی، اور ریاست مدینہ کی بات کو عصر حاضر میں جی جی، چائنا سے تشبیہ دیتے انہوں نے کہا کہ چائنا والوں نے دراصل ریاست مدینہ کے ماڈل پہ عمل کیا، اچھا، اور 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا۔ صحیح ہے، پھر انہوں نے اپنے ملک کا نیا نقشہ بھی پیش کیا کہ ہم 40 لاکھ خاندانوں کو غربت سے نکالنے جا رہے لیکن ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے بظر برلا صاحب جو آپ نے بات کی ہے، میں وزیر اعظم کی بات بھی میں نے سنی، اور وزیر اعظم نے بالکل کہا کہ چائنا نے ریاست مدینہ کے ماڈل کو کاپی کیا، اس پہ عمل کیا، 70 کروڑ لوگوں کو نکالا۔ بات یہ وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم تو یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا چائنی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ انہوں نے ریاست مدینہ کے ماڈل پہ عمل کیا ہے؟ اب میں تو چائنا حکومت کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، میں وہاں ایک کمپنی ہے دنیا بھر میں مشہور ہے علی بابا، میں اس کے ہیڈ آفس میں گیا، ہاں آپ نے وزٹ کیا نا، میں اسی لیے پوچھا کہ میں وہاں نے کیا وہ لوگ ان کیا کی کہتے ہیں؟ انتظامیہ سے پوچھا کہ آپ لوگ تو بدھ مت ہیں زیادہ، ہاں ہاں، آپ لوگوں نے یہ علی بابا نام کیوں رکھا؟ صحیح، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا سے ریسرچ کرائی صحیح ہے، کہ کون سا لفظ ہے جو ہر زبان میں صحیح ادا ہو جائے۔ گڈ، تو کسی زبان میں جیسے ڈی ہے تو دال نہیں ہے، سین ہے تو شین نہیں، مختلف لفظ ہیں جو نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا بھر سے جو ریسرچ کا رزلٹ ملا وہ یہ تھا کہ اگر ہم علی بابا نام رکھتے تو وہ انگریزی میں بھی ادا ہوگا، فرینچ میں بھی، اٹالین میں بھی، اسپینش میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں، ہندی میں، سب زبانوں میں ادا، ایون انہوں نے کہا چائنیز میں بھی۔ گڈ، تو یہ ایک واحد لفظ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہم علی ڈے بھی مناتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا آپ علی ڈے آپ کیسے مناتے ہیں؟ میرے لیے تو بڑا عجیب بات تھی۔ حیرت انگیز بات، انہوں نے کہا ہم علی ڈے سال میں ایک دن مناتے ہیں، اس دن ہم اس شہر میں جشن کرتے ہیں، صحیح، ڈنر دیتے ہیں، اچھا، اور جو نئے شادی شدہ لوگ جوڑے ہوتے ہیں ان کو ہم تحائف بھی دیتے ہیں، اور اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ صحیح، یہ ایک ان کا، یعنی وہ مولا علی کو جانتے ہیں؟ جانتے تو یقیناً ہیں، ہاں، ساری دنیا جانتی ہے۔ نہیں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ بدھسٹ ہیں، اور جس طرح ہم انہوں اسپرچولی، نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ دنیا میں کہیں پر ہماری کمپنی کا نام بگاڑ کے نہ لیا جا سکے، گڈ، اس کا تلفظ صحیح ادا ہو، تو علی بابا ہر زبان میں صحیح ادا ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا، اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے چائنا والی، کئی مرتبہ کی ہے، کئی تقریروں میں کی ہے۔ دیکھیے کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ نیچرلی ایک بندہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ دیا،
صحیح ہے، سارے خیبر پختونخوا کے لوگ علاج کروا رہے ہیں۔ درست ہے، ابھی 3 دن پہلے مولانا فضل الرحمان کے بھائی کے سیکٹری کا علاج ہوا ہے اسی انصاف ہیلتھ کارڈ سے۔ ہونا چاہیے نا، یہ ٹھیک تو ہے، پاکستان تو ہونا سب کا برابر ہے نا، پی ٹی آئی والوں کا تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بھی ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں اور کشمیر میں بھی اسی سال دیں گے۔ صحیح ہے، اچھا، جو باغ میں آپ کو پتہ ہے ایک بڑی مضبوط شخصیت جو پی ٹی آئی کے لیے بڑا انہوں نے کام کیا، سردار تنویر الیاس الیکشن لڑ رہے ہیں، جی بنیادی طور پر انہی کا حلقہ تھا۔ جی ہاں، اور پونچھ ڈویژن جو ہے نا، اس میں 11 سیٹیں ہیں۔ صحیح ہے، پونچھ ڈویژن میں پی ٹی آئی کمزور ہے۔ صحیح ہے، جہاں جلسہ انہوں نے ابتدا کی ہے نا، وہاں چونکہ بڑے بڑے لیڈران الیکشن لڑ رہے ہیں۔ صحیح ہے، مثلاً اسی باغ ڈسٹرکٹ میں سردار علی خان چغتائی لڑ رہے ہیں، صحیح، سردار قمر الزمان جی جی، سردار قمر الزمان سینئر منسٹر رہے ہیں، ہوں، پیپلز پارٹی کے ہیں، صحیح ہے، اور ایک سیٹ تو ان کی پکی ہے۔ صحیح، دوسری پہ جو سردار تنویر الیاس صاحب والی ہے، ہوں، اس پہ ان کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں سردار تنویر الیاس کے مقابلے میں اور کون کون ہے؟ ان کے مقابلے میں راجہ یاسین ہیں ہوں، جو مسلم کانفرنس کے ہیں۔ صحیح ہے، ان دونوں کے درمیان زیادہ مقابلہ ہے۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے جو سردار قمر الزمان کا بیٹا ہے، وہ تیسری پوزیشن پہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مشتاق مناز صاحب جو نون لیگ کے وہ چوتھی پوزیشن پہ۔ موجودہ منسٹر بھی جو ہیں، جی جی، لیکن جو 7 والی سیٹ ہے ہاں جی، اس پہ پیپلز پارٹی کے سردار قمر الزمان سب سے آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اسی طرح جب آپ راولہ کوٹ کا رخ کر، اچھا غازی آباد میں بھی سردار عتیق احمد خان مسلم کانفرنس کے ایسے ہی، اور پی ٹی آئی کے میجر ریٹائرڈ لطیف ہیں، ان کا کمپٹیشن جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، باقی یہ پارٹیاں نیچے ہیں، مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی۔ اسی طرح جب ہم راولہ کوٹ شہر میں جاتے ہیں تو راولہ کوٹ شہر کی جو نشست ہے، اب وہاں 2 نشستیں ہیں، ایک شہر ہے، ایک شہری حلقہ ہے، ساتھ رورل بھی ہے۔ اس میں دیکھیے جو شہر والی سیٹ ہے اس میں سردار یعقوب الیکشن لڑ رہے ہیں، صحیح ہے، اور وہ صدر بھی رہے ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں، لیکن وہ شہر سے ہار جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہاں سردار خالد ابراہیم کے صاحبزادے جو حسن، وہ جیت جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو 7 والی نشست ہے راولہ کوٹ شہری کی، جی ہاں، وہاں پہ سردار صغیر چغتائی کی بیوہ الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ جو پچھلے دنوں حادثے میں دیکھیے نا، جی ہاں، ٹکٹ ان کو ملا، وہ حادثہ ہو گیا، دریا میں ان کی گاڑی چلی جی ہاں، گئی، بڑا افسوسناک شہادت واقعہ، ہو گئی۔ افسوسناک اب ان کی بیوہ وہاں لڑ رہی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ جیت جائیں گی۔ ٹھیک جو ہے، سردار یعقوب صاحب ہیں، یہ ان کے گاؤں کا ایک حلقہ ہے، صحیح ہے، 2 حلقوں سے لڑ رہے ہیں نا، گاؤں والے سے یہ جیت جائیں گے۔ صحیح ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ قیوم نیازی منسٹر رہے پہلے بھی آزاد کشمیر میں 2-4 مرتبہ، وہ بھی جن کا نام پڑھتے ہوئے آج وزیر اعظم کہنے لگے اچھا ادھر نیازی کدھر آ گئے، ٹھیک ہے، حالانکہ قیوم نیازی صاحب عمران خان سے پہلے جیتے رہے ہیں وہاں سے۔ صحیح ہے، تو یہ جو پنچ کا ڈویژن ہے اس میں بڑے بڑے تگڑے پہلوان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صحیح ہے، ڈاکٹر نجیب نقی بھی ہیں، یہ وزیر ہیں اب بھی۔ تو وزیر اعظم نے آج اس لیے وہاں سے آغاز کیا ہے کہ وہاں بڑے بڑے پہلوان ہیں اور پی ٹی آئی کو بڑے پہلوانوں سے وہاں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جلسہ ان کا ٹھیک تھا، لوگ چھتوں پر بھی تھے، صحیح ہے، درختوں پر بھی تھے، بڑا جلسہ تھا۔ دوسرا آج دوسرے جلسے کی بھی بات کر لیں۔ جی ہاں، دوسرے جلسے کی بھی بات کرتے ہیں۔ آصفہ بھٹو کا جلسہ بہت زبردست تھا۔ اچھا، اس کے زبردست ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ مظفر آباد شہر کے، ویسے اگر آپ کہیں میرا خیال ہے یہ آصفہ بھٹو وہاں گئی ہیں تو وہ بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اچھا، کہ انہوں نے اب وہاں کیا کیا ہے۔ اچھا آج پھر عمران خان صاحب کے جلسے کی ایک اور بات سن لیں۔ ہاں جی، آپ کو پتہ ہے علی مین گنڈا پور پہ پابندی ہے، ہاں جی، انہوں نے تقریر نہیں کی آج، سیٹی بجا کے سب کچھ بتا دیا۔
صحیح ہے جی. یہ علی امین گنڈا پور نے وہاں تقریر نہیں کی ہے, سیٹی بجا کے کر دیا ہے. اور آج علی امین گنڈا پور کے حوالے سے سنوائی بھی تھی یہاں, اور ان کے حوالے سے کچھ حکم جاری کیا گیا تھا جو کئی 3-4 دن پہلے, لیکن اس پہ عمل درآمد کتنا ہوا, اور جب ان کو نکالنے کا کہا گیا تھا تو وہ بہرحال اس وقت تک نہیں نکلے جب تک وزیر اعظم نہیں گئے. لیکن اب وزیر اعظم کے ساتھ سنا ہے وہ واپس آ گئے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی آج وزیر اعظم کے ہمراہ تھے, اور انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی, ایک وسل بجائی اور ایک کوئی علامتی بات کی, اور اس کے بعد ہٹ گئے, اور انہوں نے کہا مجھ پہ پابندی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 13 جولائی کو چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے پولیس کو ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا. اور جب وہ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی کہ وہ چودھری افسر شاہد اور اظہر صادق والے اہل میر پور 1 والے حلقے میں کچھ پیسے تقسیم کر رہے تھے, جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو اس کے بعد ان پہ جب ایکشن ہوا ان کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا. اور لیکن 4-5 دن گزر گئے آج جب تک کہ وزیر اعظم آج وہاں نہیں گئے. 4 دن گزر چکے تھے اس حکم کو, تو اس حکم پہ کوئی عمل درآمد نہیں کر سکی آزاد کشمیر کی حکومت. حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور وہ بڑے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے اور بڑا ظلم کر رہی ہے, لیکن وہاں نہ آر او نے اور نہ ہی ایس پی نے کسی کو گرفتار کیا, نہ کسی کے خلاف کارروائی کی. جس کے بعد آج چیف الیکشن کمشنر نے ان کو طلب کیا, اور ذاتی طور پر طلب کیا, اور پوچھا کہ ان کے احکامات پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. بہرحال علی امین گنڈا پور اس پابندی کے باوجود آج سٹیج پہ نظر آئے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ. نہ صرف سٹیج پہ نظر آئے بلکہ انہوں نے ایک علامتی وسل بھی بجائی. مظہر برلاس صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب جو آپ کی اس ساری تمہید کا جو پہلا حصہ ہے اس کی تو ذمہ دار دیکھیے الیکشن کمیشن ہے اور آزاد کشمیر کی حکومت ہے, جس کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں. انہی کی زیر نگرانی وہاں کی انتظامیہ کام کر رہی ہے. اگر پرچہ درج نہیں ہوا تو یہ سوال تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہوا. اب دوسرا جو ہے کہ علی امین گنڈا پور سٹیج پر موجود تھے, انہوں نے آئے, ڈائس پہ آئے, بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ میں اداروں کا احترام کرتا ہوں, میں تقریر تو نہیں کر سکتا لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پہ طوطا رکھا ہوا تھا, تو جب لوگ گزرتے تھے تو طوطا پہلے ایک سیٹی بڑی بجاتا تھا, تو کہتا تھا یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے ہیں. وہ جو مخالفین تھے انہوں نے کہا جی اس طوطے پہ تھوڑا سا سمجھائیں, اس کو پابندی لگائیں. پابندی لگ گئی. تو اس کے بعد جب لوگ آئے تو اس نے ہلکی سی سیٹی بجائی. کوئی نہیں ڈاکو کہا, چور کہا, لٹیرے. تو سیٹی بجا کے کہتا ہے کہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. تو انہوں نے اس طوطے کی طرح آج وہاں کام کیا. صحیح بات ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اچھی بات ہے اگر علی امین گنڈا پور کی زبان سے یہ جملے ادا ہو رہے ہیں کہ وہ اداروں کا احترام کرتے ہیں, صحیح ہے, اور قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں, تو اگر واپس آ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. اب اگر وہ واپس آ گئے تو اچھی بات ہے, لیکن جو گزشتہ 4 دن ہیں ہم تو اس کی بات کر رہے تھے کہ اس پہ عمل درآمد 4 دن پہلے ہونا چاہیے. جب حکم ہو گیا ادارے کا احترام تھا تو اسی دن حکم پہ عمل درآمد ہو جانا چاہیے تھا, جیسے کہ ہم توقع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے 4 دنوں میں تقریر نہ کی ہو. پی ٹی آئی کے قواعد, ہاں نہیں ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اچھا جی, آصفہ بھٹو زرداری کی ہم نے بات شروع کی تھی, اور آصفہ بھٹو زرداری آج جب وہاں نظر آئیں تو ظاہر ہے آصفہ میں اپنی ماں کی جھلک نظر آتی ہے, اور وہ بڑی دبنگ انداز میں آج انہوں نے گفتگو کی. آصفہ کی ایک دفعہ پہلے بھی اپیئرنس ہوئی تھی, آپ کو ہم بتا چکے ایک پروگرام میں, آئندہ بھی ابھی بات کریں گے. لیکن آج آصفہ نے کس انداز میں گفتگو کی, کیا کہا, انہی کی زبانی سناتے ہیں, پھر مظہر برلاس صاحب سے تجزیہ لیتے ہیں. آپ گلی گلی جائے, گھر گھر جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کر جائے اور انہیں بتائے ہم نے جمہوریت کے لیے اپنے جانیں دی ہے, اور کشمیر کے جمہوری حقوق کے لیے بھی ہمارے جان حاضر ہے. ہر عورت, ہر مرد, بزرگ اور نوجوان سب باہر نکلے اور تیر کو ووٹ دے. تیر آپ کا روزگار کا نشان ہے, تیر ترقی کا نشان ہے, تیر کشمیر کا نشان ہے, تیر بے نظیر کا نشان
تیر ترقی کا نشان ہے، تیر کشمیر کا نشان ہے، تیر بے نظیر کا نشان ہے۔ اچھا جی، اس کا ہم اس طرح جائزہ لیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو غیر ریاستی جماعتیں ہیں ان میں سب سے پرانی ہے۔ صحیح ہے۔ مسلم لیگ نون بھی بہت بعد میں بنی ہے، وہ تو مسلم کانفرنس کو توڑ کے بنائی گئی تھی، جی ہاں، اور پی ٹی آئی بھی بعد میں بنی ہے۔ صحیح ہے۔ لہٰذا ایک ایج تو انہیں یہ حاصل ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں کی قدیم ترین جماعت قدیم ہے ترین جماعت ہے۔ جو غیر ریاستی جماعت ہے۔ ہاں، اس لیے تو وہ دوسرا، کہتی ہیں ہمارا 3 نسلوں کا آپ سے تعلق۔ بھٹو صاحب بہت کشمیر جایا کرتے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو بھی جایا کرتی تھی، اور اب یہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ بھی گئے، اور ابھی آصفہ زرداری بھی وہاں گئی۔ اب جس جگہ پہ یہ جلسہ ہوا، یہ مظفر آباد شہر کی 2 سیٹیں ہیں، جی ہاں، ایک خالصتاً قدیمی شہر میں ہے، جی ہاں، ایک نئے شہر میں ہے، اور ساتھ ان کے کچھ مضافاتی علاقے لگائے گئے ہیں۔ درست ہے۔ یہاں سے ان کی پارٹی کے سردار جاوید ایوب جیتتے رہے ہیں، اور جو شہر سے جیتتے تھے خواجہ فاروق پیپلز پارٹی کے، وہ اب پی ٹی آئی میں جا چکے ہیں۔ صحیح ہے۔ اسی سیٹ کے ان دونوں کے ساتھ ایک سیٹ لگتی ہے لطیف اکبر صاحب کی، پیپلز پارٹی کے ہیں، جی جی، سینئر رہنما، اور لطیف اکبر وہاں سے مسلسل جیتتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس مرتبہ بھی وہ جیتیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چلا بانڈی سے آگے پٹی کا یہ جہاں جلسہ ہوا، آصفہ بھٹو کا جلسہ بڑا تھا، شاندار جلسہ تھا، ان کی تقریر بھی بڑی شاندار تھی، صحیح ہے۔ لیکن اس کا زیادہ خوف پی ٹی آئی کو نہیں، مسلم لیگ نون کو، مریم نواز کو ہے، چونکہ جب پی ڈی ایم میں ایک جلسہ ملتان میں ہوا تھا تو بلاول بھٹو کسی وجہ سے نہیں آ سکے تھے، تو آصفہ نے تقریر کی تھی، تو مریم نواز پریشان ہو گئی تھی آصفہ کی تقریر سے، کیونکہ آصفہ نے اس دن توجہ حاصل کی تھی، میڈیا پہ جو شوز ہوئے تھے وہ بھی آصفہ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حلقہ جدھر جلسہ کیا ہے وہاں ان کا مقابلہ تو 3 جماعتوں کا ہے وہاں، جی ہاں، پی ٹی آئی کے میر عتیق ہیں، جی ہاں، اور سردار جاوید ایوب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے، اور مسلم لیگ نون کی نورین عارف ہیں، جی، لیکن مقابلہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اب دیکھیے دونوں میں سے کون جیتتا ہے، لیکن شہر والی جو سیٹ ہے اس میں خواجہ فاروق جو ہیں وہ سینئر سیاستدان ہیں، ایسے ہی تجربہ کار ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور پھر پی ادھر ٹی آئی کے اور وہ یہاں آپ کو پتہ سردار تبارک گجر کو انہوں نے پہلے دیا ٹکٹ دیا، پھر وہاں سے اس سے واپس لے کے اس کو دے دیا میر عتیق کو۔ ان کا آپس میں بھی بڑا جھگڑا ہے، اور تبارک والا جو ووٹ ہے وہ سارا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جا رہا ہے، سردار جاوید ایوب کو، پھر یہ بھی چلی گئی ہیں، تو یقیناً کوئی ایسی صورتحال لگ رہی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے آپ نے بتا دیا، کانٹے دار وہاں جو سروے ہوا ہے حالیہ، ہاں جی، اس میں میر عتیق آ گئے۔ چلیں وہ تو ظاہر ہے کہ کانٹے دار پہ مقابلہ ہوتا ہے، تو ایسے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور اسی موضوع پہ بھی بات جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے عمران خان سے بات شروع ہوئی، انہوں نے اداکاری کی بات کی، نواز شریف پہ بڑی گہری تنقید کی، اور بھی کچھ دعوے کیے مدد کرنے کے، اور وہاں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی بات کی، پورے کشمیری کو ہیلتھ کارڈ دینے کے حوالے سے بھی، بھارت کو بھی اچھے میسیج دیے، دبا کے بتایا۔ آصفہ کی بھی بات ہوگی، مریم نواز جو پہلے وہاں سے موجود ہیں، انہوں نے بھی آج کچھ گفتگو کی، ان کی بھی بڑی دبنگ گفتگو تھی، اور کہنا تھا یہ 2018 نہیں ہے مشینیں بند کر کے جب الیکشن چرا لیا جائے، اور یہ 18 والی مسلم لیگ بھی نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے، ان کی زبانی سناتے ہیں، پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی آوازیں پورے کشمیر میں گونج رہی ہیں، اور یہ فیصلہ اب مسلم لیگ نون کے مخالف بھی مان رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون الحمدللہ ایک واحد پارٹی ہے جو اس وقت جس کی الیکشن کیمپین بھی لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور جس نے باقی تمام جماعتوں کی دوڑیں لگوا دی ہیں۔ یاد رکھو ووٹ چورو،
अगर तुमने कश्मीर का इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का शेर का जीता हुआ इलेक्शन, अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो कश्मीरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये 2018 नहीं है जिसमें तुमने आरटीएस का बटन दबाकर मशीनें बंद करके तुमने इलेक्शन चोरी कर लिया था और मुस्लिम लीग नून चुप करके ये फैसला मान लिया था। अब ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही, अब ये वो डस्का वाली मुस्लिम लीग नून है जिसने धुंध में से भी वोट चोरों को ढूंढ कर अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया था। अब ये 18 वाली मुस्लिम लीग नून नहीं है, डस्का वाली है जो धुंध से भी इलेक्शन ले आई थी, चुराने नहीं देंगे। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए थोड़ा सा माजी से बात करूँगा शुरू। ज़रूर। 88 में पीपल्स पार्टी इलेक्शन में आई, चूँकि 85 के इलेक्शन ज़ियाउल हक ने गैर जमाती कराए थे और इनके अब्बा हजूर उस गैर जमाती इलेक्शन में वज़ीर आला बने। जी हाँ। 88 में वो निगरान वज़ीर आला भी थे, इलेक्शन भी लड़ रहे थे। ठीक है। तो उन दिनों में ये होता था कि कौमी असम्बली के इलेक्शन के 3 दिन बाद सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते थे। सही है। कौमी असम्बली में जब पीपल्स पार्टी जीत गई तो फिर इन्होंने अखबारात का सहारा लिया और इश्तहार चलाए, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। तो मियाँ साहब ने एक लेकिन सूबाई यहाँ एक और बात, ये अपनी बात याद रखिएगा, इधर कहते थे जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, उधर जाके कहते हम कश्मीरी हैं, इधर कहते हम पंजाबी हैं। वो तो अभी की बात है ना। गुजारिश ये है कि वो एक तासब की बुनियाद पर इन्होंने सूबाई असम्बली में कामयाबी हासिल की, इलेक्शन कमीशन भी साथ होगा। 90 का जो इलेक्शन है वो इतना चोरी हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस पर वाइट पेपर शाया किया। दुरुस्त है। फिर ये 97 का इलेक्शन भी इन्होंने जो जीता, जिसमें ये 2/3 अक्सरियत लेकर पीपल्स पार्टी को 17 सीटों पर हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, उसमें भी चोरी हुई। मैं इनकी चोरियां बता रहा हूँ ना जी। हाँ जी, हाँ जी। 2013 का इलेक्शन भी इन्होंने चोरी किया। अब मैं ये प्रोग्राम याद रखिए, ये मेरे जो नाज़रीन देख रहे हैं, जिस दिन कश्मीर में इलेक्शन हुआ 25 जुलाई को है जी हाँ। 26 की सुबह को या 25 की रात को मरियम नवाज़ रो रही होंगी, इसलिए कि वहाँ इन्हें 3 से 4 सीटें मिल रही हैं पूरे कश्मीर में से। आज ये जहाँ गई हुई है ना डडियाल में, जहाँ अली मीन ने पैसे भी बांटे थे, जी हाँ, उसी डडियाल में जो अजहर सादिक हैं, जी हाँ, जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, जी जी, वो समझ लें कि उनका मुकाबला ही नहीं है, मैचलेस हैं वो वहाँ पे। उनके मुकाबले में जो चौधरी अफसर शाहिद हैं, वो जो पाकिस्तान भी- पीपल्स पार्टी के वजीर भी रहे मैं अर्ज हैं, कर रहा हूँ जो भी हैं, और चौधरी मसूद खालिद मौजूदा वजीर हैं जनाबे वाला MLN के। जो भी हैं। सही है। इसलिए कि एक तो ये मीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मीरपुर शहर से पीटीआई के बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं, जी हाँ। उनके असरात बहुत हैं। असल में हमारे पास टाइम थोड़ा तफसीली गुफ्तगू अगले प्रोग्राम में करेंगे। इसमें और भी एक और फायदा भी है कि जो अच्छा, नून आज लीग फिर उन्होंने वही बातें की जो पुरानी वो कर रही नून हैं। लीग की आपस की अगर लड़ाई मियां है। नवाज शरीफ इतने बहादुर हैं तो क्यों नहीं आते? और कश्मीरियों का साथ इन्होंने किधर दिया है? ये तो मोदी को चावल खिला रहे थे अपनी शादियों पे बुला के, सही किधर है, इन्होंने साथ दिया कश्मीरियों का? ये तो कश्मीरी लीडरशिप से नहीं मिलता था। सही है। ये चलिए ठीक है, बहरहाल इस पे मजीद इलेक्शन की सूरत हाल पे अगले प्रोग्राम में भी बात करेंगे। अफगानिस्तान पे भी थोड़ी सी बात करनी है। आपको पता है अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन तब्दील हो रही है, और आज DGI-SPR ने भी बताया, कहा कि हम तो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, लेकिन ये बात नहीं है कि हम पाकिस्तान में अमन के ज़ामिन हैं, हम ज़ामिन नहीं हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में क्या में अमन हो। आप क्या कहते हैं? हजूर, बात यह है कि जो उनके सदर अशरफ गनी और वो जो NDS वाले साहब का हैं उनके नायब सदर, हाँ जी, उनकी गुफ्तगू के बाद अच्छा किया पाकिस्तान ने जी कि बॉर्डर को सील कर दिया। जी हाँ, अब वही रास्ते इख्तियार होंगे जिधर से कोई
اپنی شناخت کرا کے آ جا سکے گا، ہاں جی، ورنہ بارڈر سیل ہے۔ ہاں یہ جی، پاکستان نے اچھا کیا، اس لیے ہاں جی، کہ پاکستان کے خفیہ اداروں کو یہ علم ہو چکا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے را اور این ڈی ایس سرگرم ہیں، درست ہے، اور انہوں نے وہاں بہت دولت تقسیم کی ہے، لوگوں کو ہائر کیا ہے صحیح ہے، جو پاکستان میں جا کے دہشت گردی کریں۔ تو ہم نے دہشت گردی سے بچنے کے لیے یہ ایک سیل کر دی تو ہے، سیل کر دی۔ سیل کر دی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے، ہم ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں بطور ریاست کہ افغانستان میں امن ہو۔ اب بھی پاکستان کی یہی کوشش ہے، پاکستان نے جتنے پیغامات دیے ہیں امن کے لیے انہوں نے ایک تو اور باتیں کی جو بتانا بڑا ضروری ہیں، انہوں نے وہ جو افغانستان کا نائب صدر ہے امر اللہ صالح، اس کی تردید کی، اس بات کی کہ جی پاکستان کی فضائیہ کے حوالے سے جو انہوں نے الزام تراشی کا تو اب انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا پاکستان نے افغانستان میں کوئی کارروائی نہیں کی ہے، اس طرح کی باتیں۔ امرو بن کون سا ہے؟ اس کا نام ہے امر اللہ صالح، ہاں جی۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور الزامات پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے یہی بتایا، یہ جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی، انہوں نے یہ بھی بتایا ڈی جی ایسپیئر نے کہ قبائلی علاقوں میں 150 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جن میں 42 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ پاکستان اویئر ہے اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے کے لیے ہماری فورسز کام کر رہی ہیں۔ بالکل، ہماری قومی سلامتی کے ادارے جاگ رہے ہیں اور وہ ریاست کا دفاع کریں گے، اپنی جانیں قربان کر کے۔ وہ پہلے بھی حفاظت کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے۔ جی ہاں بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ دوحہ میں بھی جو ہے وہ افغان عمل پہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں افغان حکومت کے اور طالبان کے درمیان۔ دیکھیے ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کا انتظار ہے ساری دنیا کو اور ہمیں بھی انتظار ہے۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔